الله الرحمن الرحيم الحمد لك يا رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والقرآن الرشيد يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود وهم سالمون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رحمة الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين انتہائی معزز و محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں اور عزیز بچوں، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب جمعۃ المبارک ادا کرنے کی نیت سے مسجد میں حاضر ہیں۔ میری دعا ہے خلاق عالم ہم سب کی حاضریاں اپنی مقدس بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضور سرور عالم مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا، جو بندہ میری ذات پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے پر اپنی 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اس بندے کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں درج فرما دیتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ اس واسطے کثرت و محبت و شوق کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، سورۃ القلم شریف کی تفسیر جاری و ساری ہے، اور پچھلے جمعۃ المبارک میں جہاں پر ہم نے گفتگو کو روکا تھا، آج وہیں سے آگے گفتگو سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ میں پچھلی گفتگو کے ساتھ ربط جوڑنے کے لیے آپ کو کچھ حصہ پچھلی گفتگو کا عرض کر دیتا ہوں۔ پچھلے جمعۃ المبارک کے اندر جو بات آپ کی خدمت میں عرض کی گئی تھی، وہ ان لوگوں کے بارے میں تھی جو لوگ ایسے کسی کو جنتی یا جہنمی کہہ دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے کہ جس سے تم پڑھ کے ہمیں بتاتے ہو اور لوگوں کو بتاتے ہو کہ یہ جنتی ہے یا یہ جہنمی ہے؟ تمہاری اپنی اوقات اور حیثیت کیا ہے؟ دراصل یہ کلام کافروں سے ہو رہا تھا۔ وہ کافر جو تھے، یہودی اور کے بڑے جو پادری تھے، وہ کہتے تھے کہ جس کو ہم سرٹیفکیٹ اور سند جس چیز کی دیتے تھے نا، وہ وہی سمجھا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ تو تمہارا وہم باطل ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ تمہیں خود نہیں پتا کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور تم لوگوں کو بتاتے پھرتے ہو۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ تم کس بات پر اتنا بھدک رہے ہو؟ کیا اس بات پر کہ تمہیں بتوں نے بت بنائے ہوئے ہیں اور بتوں کو تم خدا سمجھتے ہو اور تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ بہت زیادہ ہے تو شاید تمہارے پاس کوئی طاقت ہے؟ فرمایا پاگل ہو گئے ہو، یہ طاقت نہیں ہے، یہ تو خود پتھر کے بنے ہوئے ہیں، یہ کیا تمہاری مدد کریں گے؟ بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ خود تمہاری ذلت اور رسوائی کا سبب بنیں گے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ یہ پچھلے جمعۃ المبارک میں جو کافر تھے، یہودی تھے، جو ایسے مسلمانوں کو کہتے تھے کہ تم جنت میں نہیں جاؤ گے، تم فلاں ہو، تو ان کو اللہ رب العزت نے اپنے جلال کے ساتھ جھنجھوڑا اور بتایا کہ تمہاری اپنی اوقات اور حیثیت کیا ہے کہ تم باتیں کرتے ہو۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا اگر تمہیں کوئی زیادہ ہی ماڑ ہے نا تو پھر بلاؤ اپنے بتوں کو اور ان سے کہو اعلان کریں۔ یہ بھی ان کی ذلت کے لیے کافی تھا کہ یہ بت کیسے بولے گا جو ہے ہی پتھر کا، یہ کیسے بولے گا؟ یہ تھی پچھلے جمعہ مبارک کی گفتگو۔ آج اس سے آگے سنیے،
اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا، اب بات کیوں نہیں کافروں سے ہو رہی ہے لیکن ہماری معلومات کے لیے بھی بہت کچھ ہے. اللہ فرماتا ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود وهم سالمون. فرمایا لوگوں قیامت کے دن کا تم انتظار کرو. جب قیامت کا دن ہوگا نا تو اللہ تعالیٰ پردہ ہٹائے گا اپنی تجلی سے. اپنی تجلی سے اللہ پردہ ہٹائے گا اور پھر ہوگا کیا؟ فرمایا اس وقت اللہ فرمائے گا ہاں بھائی جو میرے ماننے والا ہے اب مجھے سجدہ کرے. تو فرمایا وہاں پر لوگ مجھے سجدہ کریں گے. لیکن یہاں پر ایک لمحہ فکریہ بھی آ گیا ہے. فرمایا کئی بندے ایسے ہوں گے جو سجدہ کرنا چاہیں گے اور وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے. یہ کون لوگ ہوں گے جو سجدہ نہیں کر سکیں گے؟ دو قسم. ایک تو جو اللہ کو جھٹلاتے تھے، رسول کریم علیہ السلام کو جھٹلاتے تھے، نمازوں کا مذاق اڑاتے تھے، دین کا مذاق اڑاتے تھے. ایک تو یہ لوگ ہیں بالکل یہ سجدہ نہیں کر سکیں گے. اور دوسرے وہ لوگ ہوں گے جو نمازیں پڑھتے تو تھے لیکن پڑھتے لوگوں کے لیے تھے. وہ یہ لوگ ہیں اس کو کہتے ہیں ریاکاری. اخلاص کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے تھے. اب پڑھنے کے لیے تو آ گئے تو نیت یہ ہوتی تھی کہ لوگ کہیں واہ واہ بڑا نمازی ہے. تو فرمایا جو دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے قیامت والے دن جب اللہ فرمائے گا نا میرے تجلی کو دیکھ لیا اب مجھے سجدہ کرو، تو فرمایا یہ جھوٹا جو نمازی تھا نا، جھوٹا ریاکاری کرنے والا، اس کی پیٹھ میں ایسا ہو جائے گا جیسے تختہ لگا دیا جاتا ہے، سریا بن جاتی ہے، بالکل یہ سجدہ نہیں کر سکے گا. اس وقت یہ منافق بھی ننگے ہو جائیں گے اور کافر بھی ننگے ہو جائیں گے. اور جو اللہ کے لیے سجدہ کرتا تھا وہ وہاں پر بھی اپنے رب کو سجدہ کرے. اب بات سمجھ آئی آپ حضرات؟ گرامی قدر حضرات، اس واسطے لاکھوں مرتبہ توبہ کیا کرے اور اللہ سے ڈرا کریں کہ ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں یہ کسی اور کے لیے نہ ہوں، اگر ہوں تو میرے رب کے لیے. سمجھا؟ ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے، چونکہ ہم اولیاء کے ماننے والے ہیں، اولیاء کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ جب نماز پڑھتے تھے نا تو نماز کے بعد بالخصوص عشاء کے بعد اور تہجد کے وقت وہ سارے نوافل اور اپنے ورد وظیفے پورے کرنے کے بعد صرف سجدے میں اپنا سر رکھ کے نا اپنے رب سے دعائیں کیا کرتے. صرف سجدے میں سر رکھ کے. آپ جیسے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں نا، میری جان آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں اور یہ سنت ہے. اور سجدے میں سر رکھ کے اپنی جبین نیاز زمین پر رکھ کر جب بندہ اپنے رب سے مانگتا ہے نا اور صرف یہ کہتا ہے باری تعالیٰ تو وحدہ لا شریک تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں دیکھ تیری بارگاہ میں تیری رضا کے لیے سجدہ ریز ہوں اور میں تجھ سے بھیک مغفرت کی مانگ رہا ہوں. اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، فرشتوں سے اللہ فرماتا ہے بتاؤ نا جب میں نے انسان کو بنانا تھا تو تم سے پوچھا تھا تو تم نے کہا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح کریں گے. یہ انسان تو لڑائیاں جھگڑے کرے گا. اب بتاؤ نا انسان نے تو مجھے دیکھا ہی نہیں ہے پھر بھی مجھے ایسے مان رہا ہے، ایسے معافی مانگ رہا ہے. اب بتاؤ فرشتوں اس بندے کا انعام کیا ہونا چاہیے؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں باری تعالیٰ جو یہ مانگ رہا ہے ہونا تو وہی چاہیے. فرمایا بتاؤ پھر کیا مانگ رہا ہے؟ یا اللہ یہ جہنم سے پناہ مانگ رہا ہے اور جنت مانگ رہا ہے، تیری رضا مانگ رہا ہے. فرمایا پھر تم گواہ ہو جاؤ میں نے جہنم سے اس کا نام کاٹ دیا ہے، جنتی بنا دیا ہے اور اپنی رضا کا تاج اس کے سر پہ سجا دیا. بات سمجھ رہے ہیں دوستان گرامی قدر؟ اس واسطے جب بھی آپ نماز پڑھیں نا، اور یہ بھی یاد رکھیں فجر کی نماز کے بعد آپ سجدہ نہیں کر سکتے اور عصر کی نماز کے بعد آپ سجدہ نہیں کر سکتے. یہ مسئلہ بھی سن لیں، ٹھیک ہے جی؟ سجدے والی آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. ہاں جنازہ آ جائے تو وہ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو اس کے علاوہ آپ ظہر کی نماز پڑھیں بعد میں سجدہ کر سکتے ہیں. سمجھ آ رہی نا؟ سجدے میں سر رکھ کے اگر آپ اپنے رب سے کبھی مانگ کے دیکھا کریں آپ کو لطف آئے گا. اور میں ایک بات اور آپ کو بتاؤں، جو بندہ جتنا لمبا رکوع کرتا ہے یا سجدہ کرتا ہے نا، میڈیکلی تحقیق آ چکی ہے اس بندے کو یہ ہوتا ہے نا جی ڈسکوں کا پرابلم. ڈاکٹری زبان میں کہتے ہیں ساڑی پنجابی یہ چاہتے ہیں موہرے حال. یہ موہرے حال جانتے ہیں نا، یہ ڈسکیں ہوتی ہیں جو انسان کی پیٹھ پہ ہوتی ہیں.
جو بندہ لمبا رکوع کرے گا کبھی اس کو ڈسک پرابلم نہیں بنے گا، اور یعنی تکلیف نہیں ہوئے گی، اور جیڑا بندہ لمبا سجدہ کرے گا کبھی انہوں فالج نہیں ہوئے گا، کبھی انہوں جگر کام کرنا نہیں چھٹے گا، کبھی انہوں ساتھ بیماری نہیں پائے گا۔ یہ ڈاکٹروں نے ریسرچ کر دی ہے۔ اچھا وہ کیسے؟ ایک تھوڑی سی بات آپ کو بتا دوں، جب بندہ رکوع کرتا ہے نا تو ظاہر سی بات ہے جس میں ایسے ہوتا ہے، تو جب ایسے ہوتا ہے نا تو تھوڑا سا اس کے اندر یہ ڈسکوں کے درمیان یہ جڑے ہو رہے ہوتے ہیں نا، یہ تقریباً 12 ہوتے ہیں، تقریباً یا 11 بھی ہوتے ہیں، تو اس کے درمیان تھوڑا سا خلا آ جاتا ہے، تو وہ جو اس کا ریشہ ہوتا ہے نا وہ بیچ میں سرکولیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، بیچ میں اپنی سرکولیشن کرتا ہے۔ اچھا خون بیچ میں سرکولیشن ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے جب خون کی سرکولیشن ہوگی تو وہ سمجھو ریلیو ہو گئی ہے، سمجھا؟ اسی طرح یہ بندہ سجدے میں جاتا ہے تو یہ جتنا نظام انسانی ہے نا یہ یکدم زمین کی طرف جھک جاتا ہے، اور فارغ کیوں نہیں ہوتا؟ بندہ جب کھڑا رہتا ہے نا جگر خون پریشر سے پیدا کرتا ہے لیکن وہ وہاں سر اور دماغ میں اتنا سرکولیٹ نہیں ہوتا، جب سجدے میں جاتا ہے تو آسانی سے خون سرکولیٹ ہوتا ہے، شریانیں صاف ہو جاتی ہیں اور فالج کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں۔ اب بات سمجھ آئی آپ کو؟ تو اس واسطے یہ سائنسی تحقیق کے مطابق بھی ثابت کر دیا گیا ہے کہ یہ سجدہ اور رکوع یہ انسان کی صحت کے لیے بڑا مفید ہے۔ میں نے کہا اس نے صرف صحت کے لیے دیکھا ہے، صدقے اپنے رب پہ جب اس نے عبادت بنا دیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس واسطے ہماری عبادت کی عبادت ہے اور صحت کی صحت ہے۔ تو تھوڑا سا ذرا توجہ فرمائیں گے کہ ہم جناب سجدہ کر کے بھی کبھی رب کو منا کے دیکھیں، ایسے ہاتھ کر کے دعا کریں، آپ ایسے کر کے دعا کریں، ایسے کر کے کریں، جھوڑی اڑ کے کرو، اور آپ جب سجدے میں دعا کرو گے نا پھر دیکھنا کیسا لطف آتا ہے۔ جب آپ یہ کہیں گے نا ایسی ٹھنڈ پڑی، یا اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، کسی اور کو سجدہ لائق نہیں ہے، نہ کوئی میرا اور خدا ہے، تو ہی تو ہے، پھر دیکھنا آپ کو کیسا لطف، آپ کو بندہ بننے کا مزہ ہے، اور قیامت والے دن بھی ہو اللہ کی رضا کے لیے۔ سمجھ آ رہی ہے بڑی بات؟ تو جو اللہ کی رضا کے لیے سجدہ نہیں کرتے ہوں گے قیامت والے دن وہ اللہ کو سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ اچھا یہاں پر ایک لفظ ہے، مفسرین کرام نے یہاں بڑی پیاری بحث فرمائی ہے، میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ اللہ نے فرمایا قیامت والے دن جب ہم اپنی تجلی دکھائیں گے، لیکن یہاں لفظ ساق ہے، ساق کا مطلب ہوتا ہے پنڈلی۔ اللہ فرماتا ہے قیامت والے دن ہم اپنی پنڈلی دکھائیں گے۔ اب محبت والا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تجلی، اب پنڈلی کا کیا مطلب ہے؟ اب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کے جلال کی طرف اشارہ ہے۔ آپ دیکھیں یہ جتنے آپ لوگ بیٹھے ہیں نا، بس اوقات کوئی بچہ ہو یا آپ نے کہیں بھاگنا ہو یا آپ کو غصہ چڑھ جائے تو آپ کہتے کھڑو ہے نا، آپ ایسے کرتے ہیں، یا دیہاتی بندہ کھڑو ہے نا ایک بار ایسے آپ نے جناب اور سلوار کے دو تین گزرا ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہ جلال کا ایک کیفیت ہوتی ہے، بندے کو غصے کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو فرمایا اللہ نے جو فرمایا قیامت والے دن میں بھی اپنی پنڈلی دکھاؤں گا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جیسے ہماری پنڈلیاں ویسے رب کی، رب تو جسم سے ہے پاک، یہ یاد رکھیں، لیکن اللہ نے لوگوں کی عقل کے مطابق کلام کیا ہے کہ جب تمہیں جلال آ جائے تو تم اپنی شلوار اور دھوتی اوپر کر کے بھاگنے کی کوشش کرتے ہو اس کے پیچھے۔ فرمایا یہ جیسے تم اپنی پنڈلیاں دکھاتے ہو نا سامنے والے کو، قیامت والے دن میں بھی اپنا جلال تمہیں دکھاؤں گا۔ اس طرف ہے، اب کوئی بات سمجھ آئی کہ کوئی نہیں؟ لیکن یہاں پر ایک حدیث سنی اور اپنے ایمان کو تازہ کی، یہ تو جلال ہوگا نا یہ کافروں کے لیے ہوگا، مومنوں کے لیے کیا ہوگا؟ تمام علماء نے لکھا ہے کہ جب اللہ تجلی دکھائے گا دو طرح کی ہوگی، جو کافر ہوگا اس کے لیے اتنی سخت تر ہوگی کہ وہ برداشت نہیں کر سکے گا، بالکل، اور فرمایا جو مومن ہوگا اس کے لیے اتنی اچھی ہوگی کہ وہ کہے گا باری تعالیٰ صدا قیامت ہی رہے گی، ایسی تجلی دیکھے گا۔ اور مشکاۃ شریف میں حدیث ہے، اپنے ایمان کو تازہ کیجئے۔ حضور اکرم علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے کہا حضور یہ بتائیے قیامت والے دن ہم اپنے رب کی تجلی کو دیکھیں گے؟ کہا بالکل، کہا کیسے؟ سبحان اللہ۔ تو حضور اکرم علیہ السلام نے اسے جو بات بتائی نا، فرمایا چاند دیکھتا ہے؟ جی ہاں۔ فرمایا کبھی الجھن ہوئی ہے؟ کہتا نہیں۔ فرمایا سورج دیکھتے ہو؟ کہتا دیکھتا ہوں۔ کبھی الجھن ہوتی ہے؟ کہتا نہیں، بلکہ سورج نکلے تو ہر شے نکھر جاتی ہے۔ فرمایا جیسے انہیں دیکھنے میں تمہیں کوئی رکاوٹ نہیں نا، رب کو بھی تم ایسے ہی دیدار کر کے دیکھو۔
اور سنیے، آپ کو پتہ ہے کہ انسان کے لیے سب سے بڑی دولت قیامت والے دن کون سی ہوگی؟ یہ بڑی لطیف بات ہے. بعض کہتے ہیں کہ جس کی بخشش ہو جائے وہ سب سے بڑی دولت. میں کہ میں مانتا ہوں دولت ہے، لیکن میں سب سے بڑی پوچھ رہا ہوں. بعض کہتے ہیں جو کچھ راہ سے آسانی سے گزر جائے. میں نے کہا دولت ہے لیکن میں سب سے بڑی پوچھ رہا ہوں. بعض کہتے ہیں کہ حوض کوثر کا پانی ملے. میں نے کہا میری جان میں یہ پوچھ رہا ہوں سب سے بڑی. بعض کہتے ہیں جس کو جنت مل جائے. میں نے کہا یہ دولت ہے بس سب سے بڑی. کہتا ہے مولانا پھر آپ بھی بتاؤ بخشش بھی ہے، یہاں نامہ اعمال بھی دائیں ہاتھ میں آ گیا، حوض کوثر بھی مل گیا، پل صراط بھی کراس کر گئے، جنت میں چلے گئے، تو اب اس سے بھی بڑی کوئی شے ہے؟ میں نے کہا جی ہاں وہ بھی ہے. کیا؟ میں نے کہا وہ میرے رب کا دیدار ہے. ضرور ایمان والوں کو دیدار عطا فرمائے گا. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں کی صف عطا فرمائے جن کو رب کا دیدار نصیب ہو جائے. سمجھ آئی میری بات کی؟ گرامی قدر حضرات، اس لیے فرمایا قیامت والے دن ہم بھی اپنا جلال دکھائیں گے، اور اس دن سجدہ وہی کر سکے گا جو ہمارا پکا ہوگا. جو دنیا میں بھی کرتا ہوگا تو ہمارے لیے کرتا ہوگا. باقی جو منافق دکھلاوا ریاکاری وہ کبھی رب کو سجدہ نہیں کر سکے گا. اب آ جائیے اگلی بات. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ. جزاک اللہ خیر. توجہ ہے کہ یہ ہمارا ملک ہے، اس کی اپنی محبت کے انداز ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے. گرامی قدر حضرات، اب یہ اگلی بات بڑی خاص ہے. فرمایا جب قیامت والے دن اللہ اپنی تجلی دکھائے گا نا، اور جو لوگ سجدہ نہیں کر سکیں گے ان کی پیٹھ میں جیسے تختہ اور سریا ہوتا ہے ویسے وہ سجدہ کر ہی نہیں سکیں گے. تو فرمایا پھر ہوگا کیا؟ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ. فرمایا وہ اپنی آنکھوں سے اپنی ذلت کو دیکھیں گے. اپنی آنکھوں سے اپنی ذلت کو دیکھیں گے. اگر یہ قرآن مجید سن کر بھی کسی کو اللہ کی رضا یاد نہ آئے پھر بندہ اس کے لیے کیا کہہ سکتا ہے؟ اپنے رب کی رضا کے لیے کام کرے. جو بھی کام کرنا ہے اس کا لطف اور لذت بھی جدا ہوتی ہے. فرمایا وہ اپنے آنکھوں سے اپنی ذلت اور رسوائی سب کے سامنے دیکھے گا. اللہ ہمیں معافی عطا فرمائے. اور آگے فرمایا وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ. یہ کس بندے کی بات ہو رہی ہے؟ فرمایا وہ بندہ اپنی آنکھوں سے ذلت اور رسوائی دیکھے گا جو دنیا میں جب تھا تو اسے کہا گیا سجدہ کر تو اس نے نہیں کیا، حالانکہ اللہ فرماتا ہے وہ تندرست تھا. یہ جتنے اس میں بے نمازی لوگ بھی آ جاتے اور اس میں فاسق و فاجر اور کافر لوگ جن کو کہا جاتا ہے رب کو سجدہ کرو نہیں کرتے، یہ ان سب کی طرف اشارہ ہے. پر میں جب تندرست تھے تو تقریب کہا جاتا تھا سجدہ کرو، لیکن وہ نہیں کرتے تھے. اللہ فرماتا ہے وہ اپنی ذلت اپنی آنکھوں سے دیکھیں. عزیزان مکرم اس واسطے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ضرور جھکا کریں، بالخصوص 5 وقتہ نماز تو ضرور پڑھا کریں. حدیث شریف میں پتہ کیا بیان کیا گیا؟ ورنہ تمہارے گھر کے صحن کے اندر میں سے ایک نہر گزر رہی ہو اور تم دن میں 5 مرتبہ نہاؤ، تمہارے اوپر کوئی میل کچیل رہ جائے گی؟ عرض کی گئی حضور نہیں رہے گی. فرمایا کہ 5 نمازیں بھی سمجھو کہ تمہارے صحن میں سے اللہ کی رحمت کی نہر گزر رہی ہے. تو جب تم سجدہ کرتے ہو نا تو تم اس نہر رحمت میں غوطہ لگاتے ہو. اگر پانی والی نہر میں تم غوطہ لگاؤ تمہارا جسم ستھرا ہو جاتا ہے، میل نہیں رہتی. اگر تم رحمت والے دریا میں غوطہ لگاؤ گے سجدہ کر کے تو تمہارا ایک گناہ باقی نہیں رہے گا. اللہ سارے گناہوں کو معاف فرمائے. سمجھ آ رہی ہے؟ ایک حدیث شریف کا یہاں تک مفہوم ہے. فرمایا الصلاۃ الی الصلاۃ والجمعۃ الی الجمعہ والعمرۃ الی العمرہ والحج الی الحج. اب آپ کہیں گے اس کا کیا مطلب ہے؟ سنیے. فرمایا کہ جو مسلمان ہے نا اللہ نے اگر یہ اخلاص کی دولت کو حاصل کر لے جس کے لیے یہ سبب بنایا ہے، ایک نماز جب پڑھتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اگلی نماز کے دورانیے میں جو کر بیٹھتا ہے جب اگلی پڑھنے آتا ہے تو اللہ وہ بھی معاف فرماتا ہے. اچھا فرمایا ایک جمعہ جب پڑھتا ہے تو اللہ اس کے گناہ معاف کرتا ہے. اگلا جمعے تک درمیان میں جو کرتا ہے جب اگلا جمعہ پڑھنے آئے تو اللہ وہ گناہ معاف فرما دیتا ہے. ایک مرتبہ
گیا، اللہ نے اس کے گناہ معاف کر دیے. اگلا عمرہ کرنے تک اگرچہ 10 سال گزر گئے، جتنے بیچ میں گناہ کرے جب دوبارہ جاتا ہے تو اللہ پھر گناہ معاف کروا دیتا ہے. ایک حج کر کے جب آئے تو اللہ اس کے گناہ معاف کرتا ہے. 30 سال بعد دوسرا حج کرنے جائے، جتنے بیچ میں گناہ تھے اللہ سارے کے سارے معاف کروا دیتا ہے. کیسی یا رحمت ہی رحمت. سمجھ آ رہی ہے؟ اسی واسطے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، یہ حج کے مہینے میں آپ کو سنائیں گے، حضور نے فرمایا یہ روزے بھی آ رہے ہیں، سن لو. فرمایا سومو تصحو، فرمایا روزے رکھا کرو اور صحت مند ہو جاؤ. اور حجو تعلو، فرمایا حج کرو تم غنی ہو جاؤ گے. بعض لوگ کہتے ہیں شاید حج کرنے سے ہم مالدار نہیں ہوں گے، 8-10 لاکھ روپیہ لگ جائے گا. میں نے کہا ابے تجھے یہی تو پتہ نہیں ہے، جب تو حج کرے گا تو امیر ہوگا. اچھا، اس امیری کے بہت سارے اشارے ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دے دیتا، اسے پتہ بھی نہیں چلتا لیکن اس کے رزق میں برکت ہو جاتی ہے. دوسرا اس کا مطلب یہ ہے جو ظاہری آنکھوں سے بندہ دیکھتا ہے، جب حاجی حج کے لیے جاتا ہے تو ایک بیگ ہوتا ہے، جب واپس آتا ہے تو 4 بیگ کھینچ کے لاتا ہے. تو میں کہا امیر ہو کے آیا کہ کوئی نہیں آیا؟ آواز کمزور والی ہے، چلانے والی نہیں ہے. اور تیسری جو صوفیاء نے لکھی، انہوں نے تو بابا کمال ہی کر دیا. وہ کہتے ہیں جناب یہاں امیری کا مطلب پتہ کیا ہے؟ بتاؤ کیا مطلب ہے؟ کہنے لگے جب بندہ حج کرتا ہے، حضور نے فرمایا اللہ اس کے گناہ ایسے معاف کرتا ہے، راجع کا یومن ولدت ہو امہ، جیسے آج اس کی ماں نے جنا سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. فرمایا اس سے بڑا امیر کون ہے؟ جس کے سارے گناہ معاف ہو گئے اور نیکیاں بھی نیکیاں اس کے نام اعمال میں آ جائیں. اس سے بڑا امیر کون ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں حج کرو امیر ہو جاؤ. اس کا ایک مطلب یہ ہے اللہ اس کے گناہ معاف کر کے نیکیوں کا امیر بنا دیتا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ ویسے حج کرنے سے بندہ غریب نہیں ہوتا ہے. یہ صاحب بہار شریعت نے بھی یہ حدیث شریف کو لکھا ہے، حج والے چیپٹر میں. آپ فرماتے ہیں جو بندہ حج یا عمرہ کرے اللہ تعالیٰ اس کی غریبی کو ایسے دور کرتا ہے جیسے زنگار والے لوہے کو آگ کی بھٹی میں ڈالا جائے اور بعد میں ہتھوڑا مارا جائے تو جیسے زنگار یکدم اتر جاتا ہے، لوہا بن جاتا ہے. فرمایا جو حج عمرہ کرتا ہے اللہ اس کی غریبی کو ایسے دور کر کے اسے امیر بنا دیتا ہے. بات اس واسطے یہ ہمارے اسلام کا حصہ ہے، نماز پڑھنا اور زکوٰۃ دینا، صدقہ، خیرات، حج، روزہ. اس کے پھر اپنے اپنے فوائد ہیں. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اس لیے میں سنا رہا ہوں تاکہ ہمارا یہ ذہن بن جائے کہ ہم نے یہ کام کرنے اور ان کا فائدہ کیا ہے، قیامت والے دن بھی ہماری عبادت ہمارے کام آئے. اب آگے چلیے. تو یہ ضرور نماز کی پابندی رہے، سجدہ کرتے رہیں اللہ کو. اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، آپ بھی ذرا یہ بھی ایک کلام بڑا خاص ہے. وہ جو یہودی عیسائی تھے نا، وہ آ کے نا محبوب کریم علیہ السلام کو اور امتیوں کو، حضور کے صحابہ کو آ کے کہتے تھے ہم یوں کریں گے، ہم یوں کریں گے، ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس. اللہ رب العزت نے ساری بات کر کے پتہ کیا فرمایا؟ فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث. فرمایا اے حبیب اب ان کو تو چھوڑ دے اور مجھے بھی چھوڑ دے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ چھوڑ کے چلا، اس کا مطلب یہ ہے محبوب کریم اکثر دعائیں کرتے تھے یا اللہ ان کو بھی ہدایت اور کلمہ. فرمایا حبیب اب یہ ماننے والے نہیں، انہوں بھی چھڑ دے تے ہن مینوں آکھنا بھی نہیں، میں جانا دے جانا. یہ بھی اللہ نے اپنے جلال کا اظہار فرمایا. یہ اس کا مطلب ہے جو محبوب کی بات نہ مانے میرے رب کو جلال آتا ہے. اس واسطے محبوب کریم علیہ السلام کی باتوں کو ضرور مانا کرو اور عمل کیا کرو. یہ دیکھو اللہ نے کیسے فرمایا فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث. محبوب جو تیری باتوں کو اور قرآن کی اور ہماری باتوں کو جھٹلا رہا ہے انہوں نے بھی چھڑ دے مور نہیں رکھی بھی نہ اور میں جانا دے ہو جانے. اچھا یہاں پر اگر آپ تھوڑا سا اپنے دل و دماغ کو کھول کے بیٹھیں تو ہن محبوب دے مول دا پتہ تو لگ گیا ہے. اللہ نے بھی فرمایا حبیبہ جو تسی کہہ چھڑ دیو تے بات میں بھی اپنے جلال کو دور کر چھڑنا. یہ کہا جا رہا ہے کہ حضور آپ جب کہتے ہیں، میرے حبیب آپ جب کہتے ہیں تو ہمیں بھی ہماری بھی سارے فیصلوں کو رکنا پڑتا ہے. ہمارے حبیب نے کہہ دیا، ہم بھی اپنے فیصلوں کو مؤخر کر دیتے ہیں. پر حبیب انہیں نماز سے دعا نہ کریں گی اور میں پوچھاں گا. یہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذرا اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کو دیکھو. اللہ نے کیا رتبہ عطا فرمایا. حالانکہ اللہ کہہ سکتا تھا ابھی جب نہیں مانتے بات وہ اپنا کام کر، میں جانا میں نہ.
فرمایا حبیب یہ نہیں مان رہے، انہوں نے نبی تو سوال نہیں کرنا ان کیوں آنکھیں ہے؟ حالانکہ یار اللہ کو تو کسی کی مجبوری کوئی نہیں ہے، کسی کا اللہ مجبور نہیں ہے، بے نیاز سب سے یاد رکھ لیجیے۔ اور یہاں تو حبیب کی بات آ گئی نا، فرمایا محبت کے بھی کچھ اصول ہو، یہ حبیب سے محبت ہے کہ حبیب اب آپ نے ان کے لیے کچھ، اب ہم جانیں اور یہ جانیں۔ آج یو انڈرسٹینڈ؟ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ دوستانی مکرم، یہ اللہ اور اللہ رب العزت نے آگے جو بات ارشاد فرمایا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، فرمایا ان قریب ہم ان کی ایسی پکڑ کریں گے انہیں پتہ بھی نہیں چلے۔ اللہ اکبر۔ دوستانی گرامی، جب بندہ پکڑ میں آ جائے نا، الامان والحفیظ، اس وقت نہیں پتہ چلتا کہ کیا ہوا۔